السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ڈاکٹر راشد امان۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویٹس وی این میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج میں آپ کو مرغیوں اور پرندوں کی عام پائے جانے والی بیماری نزلہ زکام یعنی برڈ فلو یا ایوین انفلوئنزا کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ بیماری انتہائی خطرناک ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ برڈ فلو یا ایون انفلوئنزا کیا چیز ہے اور اس کی علامات کون کون سی ہیں اور یہ کیسے پھیلتا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے کون کون سے ایسے اقدامات کرنا ضروری ہیں جس سے اس خطرناک بیماری سے بچا جا سکے۔ لیکن یہ سب کچھ بتانے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آئیے ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ نزلہ زکام یا برڈ فلو کیا ہے۔ دوستو، سردیاں آ چکی ہیں۔ سردیوں میں عموماً نزلہ زکام، کھانسی، برڈ فلو کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا حملہ تمام پرندوں پر یکساں ہوتا ہے۔ اس بیماری سے مرغیاں چاہے وہ کسی بھی نسل کی ہوں متاثر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کبوتر، تیتر، بٹیر، مور، چکور، تمام فینسی برڈز جس میں لو برڈز، بجریز اور کبوتر وغیرہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی فینسی برڈز ہیں، فریزنٹ وغیرہ ہیں، ساری پرندے اس بیماری سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس بیماری کو ایوین انفلوئنزا بھی کہتے ہیں اور برڈ فلو بھی کہتے ہیں اور عمومی طور پر نزلہ زکام، کھانسی وغیرہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ بیماری H5N1 نامی وائرس سے پھیلتا ہے۔ انتہائی خطرناک متعدی مرض ہے۔ بڑی تیزی سے تندرست پرندوں میں بیمار پرندوں سے پھیلتا ہے اور اس کی شرح اموات بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے۔ آئیے ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ ایون انفلوئنزا اور برڈ فلو کی کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جس سے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ سخت سردی یا سخت گرمی اور ٹمپریچر کا اچانک سے بدلاؤ اس بیماری کی اہم وجہ ہے۔ اس کے علاوہ گندا پانی اور سردی میں ٹھنڈا پانی اور گرمیوں میں گرم پانی بھی اس بیماری کا سبب بنتا ہے۔ تیز ہوا، بارش میں بھیگنا، شیڈ یا کمرے میں نمی کا زیادہ ہونا، شیڈ یا کمرے میں وینٹیلیشن یا ہوادان کا مناسب طریقے سے نہ ہونا، موسم کے مطابق پانی نہ دینا، اس کے علاوہ وائرس بایو سیکورٹی کے اصولوں پر عمل نہ کرنے سے بھی وائرس حملہ آور ہو سکتا ہے۔ باہر سے نیا پرندہ شیڈ میں داخل کرنے سے بھی یہ بیماری باہر سے آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آزاد پرندوں مثلاً کوے، چڑیاں، لالیاں وغیرہ اگر مرغیوں کے برتنوں میں پانی پئیں گی تو بھی وائرس کو پھیلانے کا سبب یہ آزاد پرندے بن سکتے ہیں۔ گھر پر پالتو کتے، بلیاں بھی باہر سے وائرس گھر میں یا شیڈ پر لانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ گھر یا شیڈ پر آنے والے وزٹر بھی اس بیماری کے وائرس کا کیریئر بن سکتے ہیں۔ مناسب صفائی نہ کرنا بھی بیماری لانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو آتے ہیں ناظرین علامات کی طرف۔ علامات میں ناک سے پانی بہنا، گلے کی سوزش اور گلے سے خرخراہٹ وغیرہ کی آوازیں آنا، منہ کھول کر سانس لینا، بخار، بعض دفعہ پیچس بھی شروع ہو جانا، کھانا پینا چھوڑ دینا، انڈے بند کر دینا، کلگی کا رنگ بدل کر نیلگوں ہو جانا، کلگی سوج جانا، آنکھوں سے پانی بہنا، نروس سائنز اور اچانک سے مر جانا بھی اس بیماری کی علامات میں شامل ہیں۔ تو علاج کی طرف آتے ہیں ناظرین۔ تو علاج میں اینٹی بائیوٹکس ادویات کا استعمال، ملٹی وٹامنز کا استعمال اور اینٹی ہسٹامین ادویات کا استعمال اس بیماری کے روک تھام میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ علاوہ فلیز لیکوڈ یا فلیز ڈراپس اس بیماری کی روک تھام میں سپورٹنگ تھراپی کے طور پر
استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے جو وجوہات میں نے بتائی ہیں ان کو کنٹرول کر لیں تو آدھی بیماری اپنے آپ ہی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ باقی حفاظتی ویکسین بھی اس بیماری سے بچاؤ کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ برڈ فلو یا ایون انفلوئنزا اور نزلہ زکام وغیرہ کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہوں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔